نرنتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الرسول النبی الامی الہاشمی، سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين، أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ونطقنا خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات پڑھیں مل کے سارے حضرات۔ سامعین محترم، سادات عظام، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ انسانوں کو خلق کرنے کا مقصد عبادت خدا ہے۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے معصوم کا فرمان پڑھا تھا کہ معصوم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی عبادت کو پسند کرتا ہے، اور جب کوئی نوجوان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہم صلی ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا الہمہ حسن العبادہ، فرماتے ہیں کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے اللہ حسن عبادت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اسے حسن عبادت کا الہام کر دیتا ہے، اسے حسن عبادت کا طریقہ اللہ الہام کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جن کا اللہ کے سامنے جھکنا اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نہ جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا۔ نہیں، اس بندے کو یہ سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ تجھ سے توفیق اللہ نے سلب کی ہے، تو اپنی جگہ پہ یہ نہ سمجھ کہ تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں گیا نہیں ہے، بلکہ تجھے اللہ نے حقیر ہی اتنا سمجھا ہے کہ اللہ نے تجھے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق ہی عطا نہیں دی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ کی نظر میں اتنا برا نہ ہو جائے۔ ایک ہے نماز کے بارے میں، اور بعض روایات میں دعا کے بارے میں بھی ملتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ جس نے دعا مانگی اور پوری ہو گئی تو وہ بڑا اللہ والا ہے، اور جس کو کچھ سال لگ گئے شاید اللہ اس سے ناراض ہے۔ نہیں، بعض روایات میں ملتا ہے کہ بعض بندوں کی پکار اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اس کی خواہش کو جلدی سے پورا کر دو، میں اس کی منحوس آواز سننا پسند نہیں کرتا، یہ دوبارہ نہ پکارے مجھے۔ اور جب کوئی اللہ والا اللہ کو پکارتا ہے تو بعض ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سے کسی نعمت کا تقاضا کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے نہیں، ابھی کچھ دیر تاخیر کرو، اس کی آواز میں سننا پسند کرتا ہوں۔ تو لہٰذا عبادت کے معاملے میں بھی بندے کو یہ سمجھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ خدا نے توفیق سلب کر لی ہے۔ تو میرے بھائیو، عبادت کے بارے میں ایک چیز اور معصوم نے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عبد خدا جب اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو عبادت میں اور سجدے میں جانے سے پہلے
عبادت شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر، اپنی نیت کو خالص کر، اور پھر فرماتے ہیں کہ نیت کو خالص کرنے کے بعد عبادت اس طرح سے کر کہ جیسے تو اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس طرح سے ہو کہ جیسے تو اپنے خالق کو دیکھ رہا ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی یہ منزل نہیں، اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا، کوشش کر کہ تو ایسے ادب سے کھڑا ہو جیسے تو اپنے خالق کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا تو کم سے کم ہمارا شیعہ اس منزل تک ضرور پہنچے کہ اگر میں اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ادب میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اس اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، میں کہا کرتا ہوں کہ جن ہستیوں کو ہم نے مانا ہے، پہلی زندگی اللہ نے انہیں بھی عطا کی، ہمیں بھی عطا کی، 6 زندگیاں ہیں، ان کو بھی عطا ہوئی، ہمیں بھی عطا ہوئی ہیں۔ ہماری عبادت کا سلسلہ جو ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوا ہے، مگر ان ہستیوں کی عبادت کا سلسلہ دنیا میں آنے پہ شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ میں روایات کا نچوڑ جلدی سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 2 روایتیں میرے مد نظر ہیں، اور ان دونوں کا نچوڑ یہی بنتا ہے کہ اگر فرشتوں نے تسبیح پڑھنے کا طریقہ سیکھا ہے تو اسے روح مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اللہ کا ادب کرنے کا طریقہ سیکھا ہے تو اسے روح مرتضیٰ کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، تسبیح کا طریقہ فرشتوں نے جس سے سیکھا اسے روح مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اللہ کا ادب کرنے کا طریقہ جس سے سیکھا اسے روح مرتضیٰ کہتے ہیں۔ میں ایک روایت جلدی سے پڑھ دوں، بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے کہ روایت ہے کہ صحابہ اکرام کا مجمع ہے، حضور تشریف فرما ہے، اور حضرت جبرائیل جو ہیں وہ داہیہ قلبی کی شکل میں حضور کے پاس آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ داہیہ قلبی ایک پیغمبر کے بڑے پیارے صحابی تھے، تجارت کرتے تھے، سفر کرتے رہتے تھے، اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ آتے تھے سفر کر کے تو پھر اس کے بعد داہیہ قلبی کہیں دور سے جب سفر کر کے آتے تھے تو اچھے اچھے پھل حسنین شریفین کے لیے لے کے آیا کرتے، پھل لے کر آتے تھے۔ تو جبریل کبھی کبھی داہیہ قلبی کی شکل میں پیغمبر کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ اب جبریل تشریف فرما ہے، پیغمبر کے پاس بیٹھے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین جو ہیں پیغمبر خدا کے سامنے سے گزرے، جب مولا علی گزرے تو علامہ مجلسی نے لکھا ہے، بہار میں یہ روایت موجود، جب مولا علی گزرے ہیں تو جبریل ادب سے کھڑا ہو گیا، اس کے بعد مولا علی چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر مولا علی آئے، جبریل دوبارہ سے کھڑا ہو گیا، مولا علی جو ہیں وہ پھر چلے گئے، جبریل بیٹھ گیا۔ تیسری دفعہ روایت میں ہے کہ جب تیسری دفعہ امیر المومنین مسجد میں وارد ہوئے ہیں تو حضرت جبریل نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ کھڑے ہو گئے، پیغمبر خدا نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پیغمبر کہہ رہے تھے دنیا کو مسئلے کا پتہ چل جائے، کہا جبریل کیا وجہ ہے کہ علی جب بھی گزرتا ہے تو علی کے ادب میں، علی کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھ کے جبریل کہہ رہا تھا یا رسول اللہ اتنا بتا دیجئے کیا آپ کی شریعت میں یہ کہا نہیں گیا کہ بندے کو استاد کی عزت کرنی چاہیے، بندے کو اپنے استاد کا احترام کرنا چاہیے، بندے کو اپنے استاد کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اب پیغمبر خدا نے دنیا کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ بتا تو صحیح جبریل تو نے علی سے کب پڑھا ہے؟ علی ابن ابی طالب تیرا استاد کہاں پڑھا؟ دنیا میں تو علی سے تو نے نہیں پڑھا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ یہ فرش کی بات نہیں، یہ عرش کی بات ہے، یہ دنیا کی بات نہیں، یہ عالم انوار کی بات ہے۔ یا رسول اللہ اللہ نے جب جبریل کو خلق کیا، اللہ نے جب مجھے خلق کیا تھا تو خلق کرنے کے بعد اللہ نے مجھ سے سوال کیا من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں؟ مجھ سے سوال ہوا کہ من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں؟ تو جناب جبریل کہتے ہیں کہ ابھی مجھے اللہ نے خلق کیا تھا، ابھی معرفت کے درجوں تک پہنچا نہیں تھا، میں نے کافی دیر غور کیا، اور غور کرنے کے بعد میں نے کہا کہ تو ہے میں ہوں،
اور تو کوئی جواب مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہہ دیا تو ہے, میں ہوں. روایت کہتی ہے جبریل کہتا ہے جب میں نے یہ کہا تو خدا نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ نہیں, اس طرح کا جواب نہیں بنتا, کچھ غور کر اور پھر بتا کہ تو کون ہے, میں کون ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ سے کہہ دیا کہ انت و انا, کہ تو ہے, میں ہوں. وہ کہتے ہیں تیسری دفعہ اللہ نے ذرا جلال میں آ کے پوچھا کہ من انت و من انا, تو کون ہے, میں کون ہوں. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں واقعی پریشان ہو گیا کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں, جو جواب دیتا ہوں وہ جواب قبول نہیں ہوتا. اب میں پریشان تھا اور پریشانی کے عالم میں دوبارہ کہنا چاہتا تھا کہ تو ہے, میں ہوں, کہ اتنی دیر میں ایک شخصیت نے ظہور کیا, ایک شخصیت, ایک نور نے ظہور کیا, اور اس شخصیت نے مجھے دیکھ کے کہا کہ اس طرح سے جواب نہ دے, یہ ذات بڑی عظیم ہے, اس کے سامنے ایسے جواب نہیں دیتے کہ تو ہے, میں ہوں, بلکہ ادب سے سر کو جھکا کے کہہ دے انت رب جلیل وانا عبدک الذلیل, تو رب جلیل ہے, میں تیرا بندہ ذلیل ہوں. حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میں نے اللہ سے کہہ دیا کہ میرے خدایا تو رب جلیل ہے, میں تیرا بندہ ذلیل ہوں. اللہ نے میرے جواب سے راضی ہو کر تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا. یا رسول اللہ. تو میرے بھائیو, ان ہستیوں کی عبادت کا سلسلہ جو ہے وہ دنیا میں آ کے شروع نہیں ہوا ہے, بلکہ عالم انوار سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کے کہ وہاں پہ بھی اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں, اور اس کے بعد جب دنیا میں آئے ہیں, چونکہ مقصد تخلیق انسانی عبادت پروردگار ہے, وہاں پہ بھی عبادت میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, اور یہاں پر بھی عبادت میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہ وہ پیغمبر خدا جن کا صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کے سارے حضرات, کہ جن کا فرمان اقدس کل میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا تھا, کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا والوں الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پھر حضور نے خود وضاحت فرمائی کہ کیسے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرمایا یاد رکھو کہ دنیا کا ہر پیاسا پانی پی پی کر سیر ہو سکتا ہے, دنیا کا ہر بھوکا کھانا کھا کھا کر سیر ہو سکتا ہے, مگر مصطفیٰ اللہ کی عبادت سے کبھی سیر نہیں ہو سکتا. یہ دعویٰ پیغمبر نے کیا, اور اس کی دلیل اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے کہ وہ خدا جو بھری کائنات سے زیادہ عبادت کا تقاضا کرتا ہے, فقط ایک آمنہ کا لال ہے جسے کہتا ہوا نظر آتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے میرا حبیب اپنی عبادت کو کچھ تو کم کر رہا ہے. جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اے میرا حبیب یہ قرآن میں نے تیری مشقت کے لیے نازل نہیں کیا, ساری ساری رات کھڑے ہو کے تو قرآن پڑھتا ہے, ساری ساری رات کھڑے ہو کر تو میری عبادت کرتا ہے, مجھے تیرے پاؤں پہ ورم نہیں چاہیے, مجھے تیری تکلیف برداشت نہیں, اے میرا حبیب اپنی عبادت کو کچھ کم کر لے. اور جب خدا نے کہا تھا نا اے میرا حبیب عبادت کو کچھ کم کر لے, تو مصطفیٰ کہتا ہوا نظر آتا ہے اے میرے خدایا یہ تیرا حکم ہے, تیرا حبیب تیرے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا, مگر اس کا جواب میں فقط یہی دینا چاہتا ہوں کہ تو کہتا ہے کہ مصطفیٰ اپنی عبادت کو کچھ کم کر لے, اور مصطفیٰ کہتا ہے کہ اے خدایا تیری عظمت اتنی ہے کہ اتنی عبادت کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک میں تیری عبادت کا حق ادا ہی نہیں کر سکا. تیری عظمت اتنی بلند ہے کہ کیسے تیری عبادت سے دور ہو جاؤں, تیرا حکم ہے اس لیے میں اپنی عبادت کو کم کر لیتا ہوں. صلوات پڑھیں مل کے ایک دفعہ صلی اللہ. تو میرے بھائیو عالم ذر اور عالم انوار میں بھی ان ہستیوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور دوسری زندگی میں نے بیان کیا کہ ہر بندے کو اللہ نے صلب پدر کی عطا کی ہے, اور وہ کل میں نے ایک دو واقعہ پڑھا تھا کہ صلب پدر میں بھی جب آئے تو جو ان کے معجزات روایات میں ملتے ہیں وہ کائنات میں کسی کے نہیں ملتے.
तीसरी जिंदगी है बतने मादर की जिंदगी। और यहां पर भी जो मौजज़ात नजर आते हैं वो कायनात में किसी और के नजर नहीं आते। जनाब सैयदा सलावत पढ़े एक दफा मिलके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बतने मादर की जिंदगी अल्लाह ने हर किसी को अता की है, मासूम को भी अता की है, गैर मासूम को भी अता की है। कुरान में देखें तो एक और बतूल बीबी भी है जिसे बीबी मरियम कहते हैं। एक बतूल बीबी जनाब फातिमा ज़हरा है और दूसरी बतूल बीबी, जब इनका ताल्लुक बतने मादर से हुआ था ना, तो कुरान कहता है, सूरह आल इमरान को उठा के देखें कि कुरान कहता है कि इनकी माँ कहती हुई नजर आती हैं, रब्बी इन्नी नज़रतु लका माँ फी बतनी मुहर्ररन, ऐ मेरे अल्लाह। इनकी माँ कहती हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, जो बच्चा मेरे बतन में है मैं तेरे लिए इसकी नजर करती हूँ और आजाद होके मेरी तरफ से आजाद है, ये तेरे घर की गुलामी के लिए इसको करार देती है। बतन में थी और इस बतूल बीबी की माँ ने इनको हरम के लिए वक्फ कर दिया है। मेरे भाइयों, वक्फ तो किया है, ये भी बतूल बीबी हैं, बड़ी बाअज़मत हैं, लेकिन रवायात को जहां तक देखें तो वो मौजज़ात इनसे सादर नहीं हुए जो हसनैन की मादर से सादर होते हुए। और कल मैंने वाक़या पढ़ा था आपके सामने कि रिवायत में है कि ये अपनी माँ को दिलासा देती हैं, जब अपने मादर में हैं तो अपनी माँ को दिलासा देती हैं। और हुजूर को बयान भी किया जनाब हदीजतुल कुबरा ने कि जो बच्चा मेरे बतन में है वो मुझसे गुफ्तगू करता है। और मेरे भाइयों, मौजज़ा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, कसम बा खुदा ये वो हस्तियाँ हैं। फ़कत जनाब सैयदा नहीं, आप 14 के 14 मासूमीन को देखें कि ये वो पाक हस्तियाँ हैं कि जब अपने मादर में होती हैं तो अपनी माँ से गुफ्तगू करती हैं, और जब माँ की गोद में आती हैं लोहे महफूज का मुताला कर लिया करती हैं, लोहे महफूज का मुताला करती हुई नजर आती हैं। अब इतना वक्त तो नहीं कि मैं तमाम मासूमीन के वाक़यात पढ़ूं। वो जिसे अल्लाह ने सैयदा का कुफ करार दिया है, बतने मादर में जनाब सैयदा के बहुत सारे मौजज़ात, और वो ज़ात के जिसे अल्लाह ने सैयदा का कुफ करार दिया है, और उनसे भी ये मौजज़ात सादिर होते हुए नज़र आते हैं। शेख मुफीद ने इस रिवायत को नकल किया। वो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की वालिदा जनाबे फातिमा बिनते असद, उनके बारे में पैगंबर खुदा ने देखा, पैगंबर खुदा ने कुछ दिन से महसूस किया कि मैं जब भी घर में आता हूँ जनाबे फातिमा बिनते असद उठ के मेरी ताज़ीम करती हैं। मैं जब भी घर में आता हूँ जनाबे फातिमा आता हूँ तो जनाबे फातिमा बिनते असद जो हैं वो उठ के मेरी ताज़ीम करती हैं। अब पैगंबर खुदा ने देखा ये मामला मेरे साथ है। 3 बेटे तो हैं ना इनके पहले मौला अली से, जनाबे तालिब भी हैं, जनाबे जाफ़र भी हैं, जनाबे अकील भी हैं। अकील आता है तो खड़ी नहीं होती, सगे बेटे तो वो हैं। तालिब बड़ा है सबसे, तालिब आता है तो खड़े नहीं होती, अकील आता है तो खड़े नहीं होती, जाफर आता है तो खड़े नहीं होती। लेकिन जब मैं आता हूँ तो उठ के मेरी ताज़ीम करती हुई नजर आती हैं। पैगंबर खुदा ने देखा और एक दफ़ा जब आए और उन्होंने उठ के ताज़ीम की तो आगे बढ़ के कहते हुए नजर आते हैं कि ऐ मेरी चची, आप तो मेरी माँ हैं, आपने परवरिश की है मेरी, आप तो मेरी माँ हैं। क्या वजह है कि मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि जब भी मैं आपके पास आता हूँ तो आप उठ के मेरी ताज़ीम जो है वो करती हैं। आप मेरी माँ हैं, आप मेरे एहतराम के लिए न खड़ा हुआ करें। देखने के बाद जनाब फातिमा बिनते असद ने कहा कि मेरा लाल, मैं खुद तेरी ताज़ीम नहीं करती, जो बच्चा मेरे बतन में है जब भी तू सामने आता है वो मुझे मजबूर करता है और आवाज़ दे के कहता है मेरी माँ उठ के ताज़ीम कर, नबियों का सुल्तान आ रहा है, नबियों का सुल्तान आ रहा है, उठ के ताज़ीम कर। ये इसी लायक है कि इसकी ताज़ीम की जाए। तो मेरे भाइयों, बतने मादर में भी इन हस्तियों को अल्लाह ने जो जिंदगी अता की है, और ये शख्सियत कितनी बाअज़मत है पैगंबर खुदा की।
فقط یہاں سے جناب فاطمہ بنت اسد کو پتہ نہیں چلا، بلکہ 30 سال پہلے بھی جناب فاطمہ بنت اسد کو پتہ چلا ہے۔ علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب پیغمبر خدا کی ولادت کا وقت آیا نا، پیغمبر کی ولادت کا وقت آیا، تو اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد بھی جناب آمنہ کے پاس گئی ہیں۔ جناب ابو طالب بھی بڑے خوش تھے، جناب عبد المطلب بھی بڑے خوش تھے۔ جناب فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ جناب آمنہ کے پاس گئی، حضور کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد واپس آئی ہیں تو میں نے فاطمہ کے چہرے پہ ایک عجیب قسم کی خوشی دیکھی ہے۔ جب واپس آئی ہیں تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے اور حضرت ابو طالب بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے کہ اللہ نے اس بھائی کے گھر بیٹا عطا کیا ہے جو بھائی ہم سے جدا ہو گیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد آئیں اور چہرے پہ ایک خاص قسم کی خوشی ہے۔ جناب ابو طالب نے پوچھا کہ فاطمہ تو بڑی خوش ہے، حالانکہ یہ رشتہ بڑا نازک ہے۔ بعض عورتوں سے رشتہ بڑا نازک ہوا کرتا ہے۔ ساس اور بہو کا رشتہ بڑا نازک ہے، دیورانی اور جٹھانی کا رشتہ بڑا نازک ہے، نند اور بھاوج کا رشتہ بڑا نازک ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد کا بھی تو یہی رشتہ ہے نا، دیورانی اور جٹھانی کا۔ اور حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ فاطمہ آپ بڑی خوش نظر آتی ہیں۔ دیکھنے کے بعد کہتی ہیں کہ ہاں میں خوش کیوں نہ ہوں، اللہ نے آمنہ کو لال ہی ایسا عطا کیا ہے کہ کائنات میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسا لال اللہ نے عطا کیا ہے کہ کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ جب یہ بچہ دنیا میں آیا ہے تو بہت ساری کرامات، بہت سارے معجزات جو ہیں ان کا ظہور ہوا، اور ایک نور ساطع ہوا جو زمین سے لے کر آسمان تک چلا گیا ہے، اور اس کے بعد معجزات کو بیان کرنا شروع کیا کہ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ ادھر خوشی سے بیان کر رہی تھی، حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، اور جب محسوس کیا نا کہ واقعتاً فاطمہ جو ہے وہ خوشی سے بیان کر رہی ہے، تو حضرت ابو طالب بھی روایت کرتی ہے مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا کہ فاطمہ اللہ تجھے جزا دے، تیرا رشتہ بڑا نازک تھا، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ تو خوشی سے بیان کر رہی ہے کہ اللہ نے آمنہ کو ایسا لال عطا کیا ہے، ایسا لال عطا کیا ہے، ایسا لال عطا کیا ہے۔ تو خوش ہوئی ہے اس محمد کے دنیا پہ آنے پہ، تو راضی ہوئی ہے اس محمد کے دنیا پہ آنے پہ۔ میں بھی اللہ کا ولی ہو کے تجھے آج خبر دے رہا ہوں کہ تو محمد کی کرامات پہ خوش ہوئی ہے۔ میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ ٹھیک 30 سال بعد اللہ تجھے بھی ایسا فرزند دے گا جو یہی تمام کرامات اپنے اندر رکھے۔ اللہ تجھے بھی ایسا ہی لال عطا کرے گا کہ اس کے پاس بھی ایسی ہی کرامات بھی ہوں گی اور ایسے ہی معجزات بھی ہوں گے۔ تو ہر بندے کو اللہ نے صلب پدر کی زندگی بھی دی ہے اور بطن مادر کی زندگی بھی دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، چونکہ والدین ہی سبب ہیں انسان کے دنیا میں آنے میں، اس لیے اللہ نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ بندہ اپنے والدین سے احسان کرتا ہوا نظر آئے۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے ذیل میں میرے بھائیوں، کل میں نے بات شروع کی تھی، مکمل نہ کر سکا، کہ دو مرحلے ہیں۔ ایک ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کی جائے، حتیٰ کہ میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اگر انسان مستحبی نماز بھی پڑھ رہا ہو اور اس کی ماں پکارے تو حکم یہ ہے کہ نماز کو ترک کر دے، ماں کی بات کو پہلے سننے کی کوشش کر، نافرمانی نہ کر ماں کی،
نہ ماں کی نافرمانی کرنی ہے اور نہ باپ کی نافرمانی کرنی ہے. اور معصومین نے اسی طرف اپنے مومنین، اپنے شیعوں کو اسی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا ہے. ایک صحابی آیا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ میں باقی لوگوں سے پیچھے رہ گیا ہوں، نوجوان ہوں، بدن میں طاقت ہے، جہاد کرنا چاہتا ہوں، مگر جب بھی جہاد کا کہتا ہوں کبھی میرا باپ روک دیتا ہے، کبھی میری ماں روک دیتی ہے. ضعیف ہیں والدین، میں چاہتا ہوں کہ نوجوان ہوں، میں بھی جا کے جہاد کروں اور ان عبادتوں کو سمیٹوں جن کو میرے ساتھی اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں، لیکن جب بھی جہاد کا کہتا ہوں تو میری ماں بھی کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی میرا باپ کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ضعیف ہیں اور ہمارا اکیلا اکیلا بیٹا ہے، تو جہاد پہ نہ جا، تو یہاں پہ رک کے ہماری خدمت کر. تو یا رسول اللہ آپ مہربانی کریں نا، میرے ساتھی تو جنت کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، میں جہاد نہیں کر رہا، آپ ایسے کریں میرے ساتھ چلیں، میری ماں کو بھی سمجھا دیں، میرے باپ کو بھی سمجھا دیں، ان کو آ کے بتائیں کہ جہاد کا اجر کیا ہے، ان کو آ کے سمجھائیں کہ جہاد کا اجر کتنا ہے، جہاد کا ثواب کتنا ہے. آپ میرے ساتھ چلیں پر میرے والدین کو سمجھا دیں کہ وہ مجھے جہاد پہ نہیں جانے دیتے. پیغمبر نے دیکھ کے کہا کہ نہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، تجھ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ماں باپ تجھے روکتے ہیں. کہا یا رسول اللہ مجھے کیا سمجھانے کی ضرورت ہے. کہا کہ جا اپنی ماں کی بھی دل بھر کے خدمت کر اور اپنے باپ کی بھی جی بھر کے خدمت کر، والدین کی خدمت کر. دیکھتا ہے کہنے لگا یا رسول اللہ جہاد کا بڑا اجر ہے تو میں فقط خدمت کرتا رہوں. فرمایا نہیں، جا خوش ہو کے جا، اپنی ماں کی بھی خدمت کر اور اپنے باپ کی بھی خدمت کر، اور یہ نہ سمجھ کہ تیرے ساتھی تجھ سے آگے نکل گئے ہیں. میں مصطفیٰ ہو کر ضمانت دیتا ہوں کہ ایک رات اگر تو اپنے ماں باپ کی دل سے خدمت کرے گا، ان کے 1 سال کے جہاد سے زیادہ اللہ اجر عطا کرتا ہے. ماں کی نافرمانی نہ کر اور اپنے باپ کی نافرمانی نہ کر. ایک رات بہت ضعیف والدین کی خدمت دل سے کر، اللہ تجھے جو ہے 1 سال کے جہاد سے زیادہ اجر عطا کرے گا. اور اس مسئلے کو سمجھا ہے اس بندے نے بڑی اچھی طرح سے سمجھا جو پیغمبر کی زیارت نہیں کر سکا ہے. کرن کا رہنے والا، نام ہے اویس کرنی. اس نے پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے مگر پیغمبر کی تعلیمات کو جیسے اس نے سمجھا ہے، پیغمبر کے پہلو میں بیٹھنے والوں نے ایسے نہیں سمجھا. اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ اماں مجھے اجازت دینا کہ تیرا اویس بھی کبھی مدینے میں چلا جائے اور جا کر پیغمبر خدا کی زیارت کر کے آئے، کہ یہ سعادت بہت بڑی ہے. ماں نے دیکھ کے کہا اویس ٹھیک ہے، تیرا دل کرتا ہے پیغمبر کی زیارت کرنے، جا، مگر جانتا ہے نا تیری ماں ضعیفہ ہے، جا کے پیغمبر کی زیارت کر، پورا دن پیغمبر کے پاس رہنا، پورا دن پیغمبر کی گفتگو سے استفادہ کرنا، لیکن اویس رات ڈھلنے سے پہلے واپس آ جا، رات تاریک ہونے سے پہلے میرے پاس واپس آ جانا. تیری ماں رات کیسے گزارے گی؟ حضرت اویس نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا اور رات کو واپس آ جاؤں گا. لیکن جب مدینے میں پہنچے پتہ چلا کہ پیغمبر مدینے میں موجود نہیں ہے. حضرت اویس پیغمبر کی زیارت کو آئے اور پیغمبر کار رسالت کے لیے مدینے سے جا چکے ہیں. اب اویس بیٹھا ہے کہ گھنٹے کے بعد پیغمبر آ جائیں گے، 2 گھنٹے کے بعد پیغمبر آ جائیں گے، لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ شام تک اویس بیٹھا رہا مگر پیغمبر خدا واپس نہیں آئے. جب دیکھا نا کہ اب وقت اتنا ہی رہ گیا ہے کہ گھر پہنچوں گا تو رات کہیں تاریک نہ ہو جائے، یہ اویس کھڑا ہوا اس لیے کہ دل نہیں کرتا تھا مدینہ چھوڑنے کو، لیکن پیغمبر خدا کے فرامین کا حیا کرتے ہوئے
کہ پیغمبر نے فرمایا کہ والدہ کی نافرمانی نہ کرنا، پیغمبر کی بات کا حیا کرتے ہوئے ٹوٹے ہوئے دل سے یہ اویس واپس جا رہا تھا، جبکہ جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اویس چلا گیا ہے اور پھر پیغمبر کی زیارت بھی نہیں کر سکا، لیکن تاریخ یہی کہتی ہے کہ اویس چلا گیا مگر کچھ ایسی محبت کے ساتھ گیا ہے کہ رات کو آمنہ کا لال جب مدینے میں آیا ہے، پیغمبر جب مدینے میں آیا کسی نے نہیں بتایا کہ کوئی آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ جب مدینے میں پیغمبر پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کے مجمع سے پوچھ رہے تھے مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کون مدینے میں آیا ہے؟ خود چلا گیا ہے، اپنے نور کو مدینے کی گلیوں میں چھوڑ کے چلا گیا۔ ماں کی نافرمانی نہ کر اور اپنے باپ کی نافرمانی نہ کر۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرتا ہوا نظر آئے۔ اور احسان میں نے کل بیان کیا تھا کہ احسان کیا ہے؟ نیکی بند کسی کے ساتھ کرنا، کہ عام بندے کے ساتھ نیکی کریں تو 10 گنا اجر ہے، اگر کسی اپاہج کے ساتھ معذور کے ساتھ نیکی کریں تو 70 گنا اجر ہے، اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کریں تو 700 گنا اجر ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں تو 1000 گنا اجر ہے۔ میرے بھائیو بعض روایات میں بعض چیزوں کا 1,00,000 گنا بھی اجر ملتا ہے، کہ حرم میں جا کے نماز پڑھو تو ایک نماز کا اللہ 1,00,000 گنا اجر عطا کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو میں پھر بھی حیران ہوں کہ ہماری اللہ نے حد رکھی ہے کہ نیکی کرو تو 10 گنا اجر، نیکی کرو تو 70 گنا اجر، نیکی کرو تو 700 گنا اجر، نیکی کرو 1000 یا 1,00,000 گنا اجر۔ پر پیغمبر کی امت میں فقط ایک ہی نظر آتا ہے کہ جس کی حد نہیں بیان ہوئی، ضربت ایک لگاتا ہے، ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جایا کرتا ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، خدا حکم دیتا ہے کہ احسان کرو۔ بس آخری روایت پڑھ کے 2 جملے مصائب کے پڑھوں گا کہ یہ احسان ہے کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اس آیت کے ٹکڑے کو تلاوت کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ خدا حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک چاہنے والا بیٹھا تھا، کہنے لگا فرزند رسول ما ھذا الاحسان، کہ یہ احسان ہے کیا؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ احسان کیا ہے؟ کوئی چھوٹی موٹی نیکی کر لیں تو احسان کرنے کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور میں چاہتا ہوں کہ والدین کے ساتھ احسان کروں، مگر بتائیں کہ کون سا عمل کروں کہ احسان کرنے کا حق ادا ہو جائے؟ ما ھذا الاحسان، احسان کیا؟ امام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے نا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حق ادا ہو جائے تو پھر 2 چیزوں کو مد نظر رکھ۔ ایک، جب بھی گھر سے باہر جائے، صبح کو گیا ہے مومن، آفس میں گیا ہے، نوکری کرنے کے لیے گیا ہے، کسی ضرورت سے گیا ہے، شام کو جب پلٹ کے واپس آئے، امام فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی گھر سے باہر جائے، کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے تو اپنے والدین کو اتنی خوشی سے ملے اور اتنا زور سے ملے کہ یوں لگے کہ جیسے کئی سالوں کے بعد مل رہا ہے۔ والدین سے اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی خوشی کے ساتھ ملے کہ جیسے کئی سالوں کے بعد پلٹ کے آیا ہے اور والدین سے مل رہا ہے۔ اور دوسرا فرمایا اگر والدین پر احسان کرنے کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، اگر والدین پہ احسان کرنے کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو پہلا خوشی سے مل، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی ضرورتوں پہ ایسے نظر رکھ کہ والدین کو کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، مانگنے سے پہلے ان کی چیز سامنے پیش ہو جانی چاہیے، کہ جس چیز کی والدین کو ضرورت ہے وہ چیز پہلے سے حاضر ہو جائے۔ اگر ان 2 چیزوں پہ تو غور کرے گا اور ان پہ عمل کرے گا تو والدین پہ احسان کرنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ بس میرے بھائیوں، دین پہ مشکل مرحلہ تھا، اس دین کو بچانے کے لیے مولا حسین گھر سے جوانوں کو بھی لے کر نکلے ہیں، بچوں کو بھی لے کر نکلے ہیں، اور مستورات کو بھی لے کر نکلے ہیں۔
ایک جوان ہے کہ جس کی شہادت مولا حسین کے لیے بڑی سخت ہے، اور وہ منظر تاریخ میں ملتا ہے کہ بڑا سخت تھا وہ مرحلہ کہ جب صحابہ کی شہادتوں کے بعد علی اکبر آ کے کہہ رہا تھا مولا حل لی من رخصہ، بابا کیا میرے لیے بھی اجازت ہے کہ میں مقتل گاہ کی طرف چلا جاؤں؟ گویا کہہ رہے تھے مولا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں؟ یہ جوان کہہ رہا تھا کہ مجھے اجازت دیں۔ اور تاریخ اور محققین نے جہاں تک بات لکھی ہے کہ صحابہ کے بعد بنو ہاشم میں سے جو جوان سب سے پہلا شہید ہوا اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ سب سے پہلا ہاشمی کربلا کے میدان میں جو شہید ہوا ہے اسے علی اکبر کہتے ہیں کہ آگے بڑھ کے کہا کہ مولا کیا میرے لیے اجازت ہے؟ بس عزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ جب اجازت مانگی ہے نا تو مولا نے کوئی دیر نہیں کی ہے، ایک لمحے کا توقف نہیں کیا ہے، کوئی دیر نہیں کی، جیسے ہی اجازت مانگی فوراً اجازت دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرو تو بندے کو دیر نہیں کرنی چاہیے، چونکہ شریعت کا مسئلہ تھا نا، پیاری چیز قربان کرو تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بس اللہ کو حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے تاریخ کہتی ہے کہ اجازت تو دے دی ہے کہ میرے رب کا یہی حکم ہے، لیکن محبت بھی تو تھی نا۔ ادھر اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلا، بے بس ہو کے بوڑھا باپ اکبر کے پیچھے چل پڑا ہے، اور تاریخ بتا رہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ریش اقدس کو اپنے ہاتھوں میں رکھا اور کہا کہ میرے خدایا گواہ رہنا کہ اب وہ جوان جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کی سب سے بڑی شبیہ تھا، اور جب بھی کبھی حسین کا اپنے نانا کی زیارت کرنے کو دل چاہتا تھا حسین اسی کی زیارت کیا کرتا تھا۔ اے میرے اللہ میں شبیہ پیغمبر کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں۔ بس عزادارو تاریخ یہی بتاتی ہے کہ پہلا حملہ علی اکبر نے کیا ہے، اور 120 ناریوں کو فنار کرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک دفعہ پلٹ کے آیا ہے اور آ کے کہہ رہا تھا بابا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ اور میرا جگر کباب ہو گیا، بابا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے۔ اور عزادارو میرے سامنے صفین کا بھی وہ منظر ہے کہ جب علی کا شیر محمد ابن حنفیہ جنگ کر رہا تھا، علی نے کہا محمد پہلا حملہ کر، محمد نے حملہ کیا، دوسرا حملہ کر، دوسرا حملہ کیا۔ مولا بار بار حملے کے لیے بھیجتے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک دفعہ محمد جب کامیاب حملہ کر کے واپس آیا ہے، اور مولا نے کچھ لوگوں کی ذمہ داری یہ رکھی تھی کہ جب بھی کوئی دستہ حملہ کر کے آئے تم نے جنگ نہیں کرنا، تمہارا یہ کام ہے کہ جب بھی کوئی حملہ کر کے آئے اسے پانی سے سیراب کرنا ہے، اسے پانی سے سیراب کرنا ہے۔ علی کا لخت جگر حملہ کرنے کے بعد عزادارو جب مولا کا یہ فرزند محمد واپس آیا، روایت کہتی ہے کہ کائنات کے صابر امام نے اپنے لخت جگر کو دیکھا تو کیا دیکھا ہے کہ زرہ کے حلقوں میں لہو بہ رہا ہے اور پسینے سے شرابور ہے۔ علی کا یہ شیر عزادارو جب مولا نے یہ دیکھا لوگ آگے بڑھے تاکہ ہم محمد کو سیراب کر دیں، لیکن امام برداشت نہ کر سکے، امام نے اشارہ کر کے سب کو بٹھا دیا ہے، اور آپ کا اور میرا امام علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے اور چلے ہیں اس طرف جہاں پہ پانی کے مشکیزے پڑے ہوئے تھے۔ اب منظر کیا تھا؟ منظر یہی تھا کہ مولا نے مشکیزے کو اٹھایا اور محمد بیٹھا ہے اس طرح جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، تشہد کی حالت میں محمد بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، مولا نے مشکیزے کے منہ کو جھکایا، اور جھکانے کے بعد مولا نے تسمے کو کھولا، پانی نے بہنا شروع کیا، محمد نے پانی کو پینا شروع کر دیا ہے۔ لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ پانی پی پی کر محمد سیراب ہوا ہے، محمد سیر ہوا ہے، مگر علی سیر نہیں ہوتے ہیں، علی سیر نہیں ہوتے۔ وہ مشکیزے میں جو پانی بچ گیا تھا مولا نے محمد کے بدن پہ ڈالنا شروع کیا۔ وہ میرا لال تیرے ہتھیار گرم ہو گئے ہوں گے، وہ تیری زرہ گرم ہو گئی ہے، علی برداشت نہیں کر سکتا، اور تیرے بدن کو تکلیف ہو۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ علی کا اپنے فرزند کو سیر کرنا اور منظر پیش کرنا ہے، اور حسین کے اکبر کا پیاسا واپس چلے جانا یہ اور منظر
پیش کرتا ہے. بس عزادارو اس حالت میں دوسرا حملہ جو اکبر نے کیا ہے، اور روایت کہتی ہے کہ 80 ناریوں کو پھر نار کیا ہے کہ ایک کمینہ وہ کمین گاہ میں چھپ بیٹھا. اور جب اکبر جنگ کرتے ہوئے گزرے، آگے بڑھ کے سینے میں نیزے کو مارا ہے، اور مارنے کے بعد ایسا مارا کہ زہرا کا یہ لال، حسین کا یہ فرزند زین سے زمین پہ آیا ہے. اور جب زین سے زمین پہ آیا کہہ رہا تھا بابا علیک من السلام، اکبر کا آخری سلام ہو. ادھر اکبر نے سلام کیا، ادھر حسین نے دیکھا اور اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ کے کہہ رہے تھے الدنیا بالک الافا یا بنیا. اکبرا تیرے بعد میری زندگی کا لطف تو ختم ہو گیا ہے، اور میری زندگی کا کیف تو ختم ہو گیا، اور تیرے جانے کے بعد اب میرا جینا بھی کیا جینا ہے. بس عزادارو چلا ہے زہرا کا لال اپنے بیٹے کے لاشے پہ، کیسے پدر بر لاشے پسر زانو بزانو رسید. اور جیسے چھوٹا بچہ کوہنیوں کے بل چلتا ہے، پہنچا ہے لاشے پہ. اور کیا منظر دیکھا کہ آخری لمحے تھے. عزادارو بولا پہنچے ہیں اپنے لال کے سرانے پہ، اور تعریف ہوتی ہے کہ اکبر کو پتا ہے اور میرے بابا کے دل پہ زخم ہے کہ میں اپنے لال کو سیراب نہیں کر سکا. اس لیے اکبر نے منظر پیش کیا کہ بابا پریشان نہ ہونا، حاذا جدی رسول اللہ، یہ سامنے اللہ کے رسول ہیں، یہ نانا رسول کھڑے ہیں، ہاتھ میں کوثر کا جام ہے. کہہ رہے ہیں میرا لال آجا میرے پاس اور تیرا نانا تجھے سیراب کر دے. عزادارو بس یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیم لامرہ. عزادارو بعض محققین نے لکھا ہے کہ جتنے بھی ظلم کربلا میں ہوئے ہیں، لیکن کسی شقی نے مولا حسین کے منہ سے بد دعا نہیں سنی ہے، مولا حسین نے بد دعا نہیں دی. بس یہ وہ موقع ہے کہ جب اپنے اکبر کو دیکھا نا، خاک اور گلتا خاک اور خون میں گلتان دیکھا، رخ کیا ہے قوم اشقیاء کی طرف. او پسرے ساتھ، او اللہ تیری نسل کو قطع کرے، او میرا شفیع پیغمبر خاک اور خون میں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیم لامرہ.